علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برجستہ میرے لب پہ تیری بات آ گئی، آقا برجستہ میرے لب پہ تیری بات آ گئی، سننے کو پھر یہ ساری کائنات آ گئی۔ برجستہ میرے لب پہ تیری بات آ گئی، سننے کو پھر یہ ساری کائنات آ گئی۔ میں نے پڑھا درود جو صحرا کی ریت پر، میں نے پڑھا درود جو صحرا کی ریت پر، بادل اٹھے یوں جھوم کر برسات آ گئی، بادل اٹھے یوں جھوم کر برسات آ گئی۔ اور بچنے کا چارہ حشر میں درکار تھا مجھے، بچنے کا چارہ حشر میں درکار تھا مجھے۔ یہ وہ مصرع ہے جس میں نعت پڑھنے والے، نعت سننے والے، محفل نعت سجانے والے، محفل نعت میں آنے والے سب اس میں شامل ہیں، اور سب کی بات اس میں کر رہا ہوں۔ اگر آپ سب اس کی چار دیواری سے باہر نہ ہوں تو سبحان اللہ اس انداز میں ہاتھ اٹھا کے کہیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے آپ ذوق کی سدرہ پہ بیٹھ کر اس محفل پاک کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑی دیر بعد ہم جدہ بھی کراس کر جائیں، مکہ پاک بھی کراس کر جائیں، اور خود کو مدینہ پاک کی گلیوں میں محسوس کریں۔ اس شعر پہ اگر کسی کا ہاتھ چادر میں چھپا رہا یا جس قدر آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ نہ کہہ سکے تو دکھی طبیعت اور دکھی ہو جائے گی۔ توجہ کرنا، میں نے کہا اللہ بچائے صابری صاحب، آپ سے دعائیں لے کر میں یہاں پہنچا ہوں۔ میری نقابت کی ابتدا سے بھی آپ واقف ہیں، ہم آپ کو دریوں پہ بیٹھ کر سنا کرتے تھے، میں کبھی اپنے موسن کو نہیں بھولا کرتا، اور بہت ساری پیار بہت ساری دعائیں لے کر آج یہاں پہنچا ہوں، اور آج بھی اس بات کی خوشی ہے کہ آپ میری پشت پناہی کر رہے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جدی کنڈ تے کسے تگڑے دا ہاتھ ہوئے اودی کنڈ نہیں لگدی۔ آپ سے دعا لینے کے لیے یہ مصرع کہہ رہا ہوں، کیا برجستہ میرے لب پہ تیری بات آ گئی، سننے کو پھر یہ ساری کائنات آ گئی۔ میں نے پڑھا درود جو صحرا کی ریت پر، بادل اٹھے یوں جھوم کر برسات آ گئی۔ وہ بندہ بیٹھا ہی نہیں جو اب ہاتھ اٹھا کے نہ بولے بادل اٹھے یوں جھوم کر برسات آ گئی۔ بچنے کا چارہ حشر میں درکار تھا مجھے، ارے میں بچ گیا حساب میں جب نعت آ گئی۔ میں بچ گیا حساب میں جب نعت آ گئی۔ اور دل نے کیا ارادہ کچھ مانگوں حضور سے، ابھی مانگا نہیں ارادہ کیا ہے، دل نے کیا ارادہ کچھ مانگوں حضور سے، اٹھنے سے قبل ہاتھ میں خیرات آ گئی، اٹھنے سے قبل ہاتھ میں خیرات آ گئی۔ اور مر کے مراد پا گئی حسرت شفیق کی، زیر لحد جو ان سے ملاقات آ گئی۔ بہت شکریہ، میں پھر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا دل نے کیا ارادہ کچھ مانگو حضور سے، دل نے کیا ارادہ، جیسے آپ سن رہے ہیں ویسے اگر سارے سننے پہ آ جائیں تو بہت کچھ سینے میں چھپا کے آیا ہوں، میں بے نقاب کر دوں گا۔ میں نے کہا دل نے کیا ارادہ کچھ مانگو حضور سے، اٹھنے سے قبل ہاتھ میں خیرات آ گئی، اور مر کے مراد پا گئی حسرت شفیق کی، زیر لحد جو ان سے ملاقات آ گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایاں لطف و کرم، جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایاں لطف و کرم، جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی، اولیاء کرام کی غلامی کا کلادہ عطا فرمایا ہے۔ ایک بار پھر زندگی میں سوہنے لجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز محفل نور و نکھت بزم نور و سرور میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔
دعا کریں اللہ رب العزت آپ کا میرا اس محفل پاک میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا ہے اور عنوان بھی بڑا خوبصورت ہے، رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے اج آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے۔ الحمدللہ ملک محمد شاہد صاحب، ملک اللہ دتا صاحب، ملک محمد شہباز صاحب، ملک محمد آصف صاحب، آپ کے دیگر رفقا، ملک محمد اقبال صاحب جن کے یہ صاحبزادے ہیں، اچھی اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوا کرتی ہے، جنہوں نے اس محفل پاک کو سجا کر آقا حضور کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کا خیرات پیش کیا ہے، آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مجھے یاد ہے بڑی محبت کے ساتھ میرے شاگرد بھی ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں یاد بھی کرتے ہیں جب آتا ہوں، صرف یہاں نہیں بلکہ ہر جگہ ڈھیر ساری دعائیں بھی دیتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر بچوں کے سینے میں قرآن پاک محفوظ کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ قاری عبید الرحمان صاحب آپ مسلسل رابطے میں رہے اور آپ کے رابطے سے میں آپ سب کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ انہوں نے شاہد صاحب کا محبت نامہ مجھ تک پہنچایا اور میں اسی میں گرفتار ہو کر یہاں حاضر ہوں۔ کوشش کروں گا جو پیار آپ ہمیشہ دیتے ہیں اس پیار کو پیار میں ہی جو ہے وہ بند رکھوں، کوئی ادھر ادھر معاملہ نہ ہو۔ آپ کے دلوں میں جو میرا گھر اپنائیت والا موجود ہے میں چاہتا ہوں وہ اپنائیت والا ہی گھر رہے، بیگانہ پن نہ ہو۔ یہاں پر کچھ نئے کلام اور کچھ ایسے کلام جن کی فرمائش ہے وہ انشاءاللہ پیش کر کے محفل پاک کو منزل تک لے چلیں گے۔ عبید الرحمان صاحب کا بھی اور شاہد صاحب کا بھی شکریہ جنہوں نے یہاں پر یاد کیا۔ تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے گیلانی کو ساؤنڈ کے روح رواں آل نبی اولاد علی قبلہ حضور پیر سید جواد شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم عالیہ آپ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جو ہے اپنے نانا کے روضے پر پہنچے۔ میں اس کی آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، فیملی کے ساتھ آپ وہاں حاضری پیش کر کے آئے ہیں۔ جب آپ کی روانگی تھی تو ان دنوں میں آپ نے مجھے محفل پاک بھی یاد کیا اور آپ کے دولت کدے سے 3 کلومیٹر پہلے میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ماتھے پہ آپ نشان بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پورے پاکستان سے کالز آئیں اور مدارس میں دعائیں کی گئیں، علماء نے دعائیں کیں، نعت خوان دوستوں نے، اشاق نے۔ الحمدللہ ان دعاؤں کا ثمر ہے کہ آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک کامران فاروق قمر ہے۔ شاہد صاحب جب وہاں پہ آئے تھے نا، شاہد صاحب وہاں پر جب ملاقات ہوئی اس وقت تازہ میرے سر پہ پٹی بھی تھی اور جو ہے وہ سٹیچنگ بھی ہوئی تھی، ٹانکے لگے ہوئے تھے، بلڈ بھی تھا، سارا کچھ۔ آج تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ کلام اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ میرے سر پہ پٹی بھی تھی، انجیکشن بھی لگے ہوئے تھے، زخمی حالت بھی تھی، لیکن میں نے پھر بھی نوکری اسی طرح پیش کی جیسے ٹھیک ٹھاک کرنی چاہیے۔ میں اکثر دعوے سے یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اگر میں چارپائی پہ ہوں اور زندگی کی آخری سانسوں پہ ہوں اور میرے کان میں حضور کا ذکر آ جائے تو میں یقین جانیے مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اس وقت کھڑا ہو جاؤں گا، اور اگر میں بیماری کی حالت میں ہوں، کوئی مجھے اٹھا کر ہاسپٹل میں جگہ جگہ پہ لے جائے اور میں ہوش میں نہ آ رہا ہوں یا میرا کوئی علاج نہ ہو رہا ہو یا ڈاکٹروں کو سمجھ نہ آئے تو میں یہ ممبر پر اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے ممبر پر لے آیا جائے، یہاں پر یہ نام تو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ ممبر سے نیچے بات کرنا، کرائے کی بات کرنا یا میرا اتنا پیٹرول لگتا ہے، میرا اتنا سفر ہے، میرا گاڑی کا اتنا خرچہ ہے، وہ بات الگ ہے، وہ ایک معاملات ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہر ایک بندے کا خرچہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ممبر پر آ کر خدا جانتا ہے مجھے اپنی قبر یاد ہے، میں یہاں پر آ کر کبھی نوٹ نہیں دیکھتا، 1 روپیہ نہ ہو اور ہزاروں روپے بھی کوئی پھینک دے، مجھے وہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہزاروں روپے نوٹ پھینک رہا ہے تو مجھے 14 سال پرانا شعر بھی یاد آ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہاں پر آ کر کبھی نوٹ نہیں دیکھا، یہاں خالصتاً کوشش کرتا ہوں کوئی ایک لفظ آقا کی بارگاہ میں ایسا قبول ہو جائے جو ہماری قبر اندر سے سونی بنا جائے۔ یہاں پر آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ کوئی بندہ مجھے گارنٹی دے کہ میں صبح کا سورج دیکھ لوں گا، کوئی پتہ نہیں،
کب موت آ جائے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آخر میں جب نعت خان دوست پیر کی شان پڑھتا ہے، کو مرشد کی منقبت پڑھتا ہے، تو آپ اچھل اچھل کے اس کو داد دیتے ہیں بھئی ساڑھے پیر دی شان پڑھدا پیا ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، ہم اس کو جا کے پرچی دیتے ہیں ماں کی شان پڑھو، نبی کی شان چھوڑ دو، ماں کی شان پڑھو۔ ماں کی شان کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم حمد باری تعالیٰ جس پر سب سے زیادہ اونچا بولنا چاہیے، ایسا ہے نا جی، حمد باری تعالیٰ پہ ہم بہت کم بولتے ہیں اور ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا ذکر، کائنات کا مالک، ہم اس کے ذکر پہ جو ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم اس کے نام پہ جان لگا کے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب مرشد کی شان پڑھی جائے یا ماں باپ کی شان یا اپنا کو پسندیدہ کلام آ جائے تو ہم اس پر صرف داد دیتے ہیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ والا معاملہ ہے۔ میں آج ایک ایسا کلام پڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک بزرگ کا لکھا ہوا، ایک عاشق کا لکھا ہوا مقبول بارگاہ کلام حمد باری تعالیٰ، اللہ کے ذکر سے نوکری کا آغاز کر رہا ہوں، اور پہلے نعت خان کو 2 اشعار کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک ایسا کلام پڑھنا ہے جو ایک پولیس والے کا لکھا ہوا ہے، پولیس والے کا، لیکن اس پولیس والے کا کہنا یہ ہے کہ میں رشوت نہیں لیتا، جو سرکاری تنخواہ ملتی ہے اسی پہ گزارا ہو رہا ہے، مدینہ پاک جانا چاہتا ہے لیکن حاضری نہیں ہو رہی۔ ایک دن ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، اس نے ہوا سے مخاطب ہو کر کیا کہا، وہ کلام جب سے میرے سامنے آیا ہے میرے دل کی آواز بن گیا ہے، اور میں اپنی کیفیت سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپنی بات ہے، اس لیے ممبر پہ کرتا ہوں۔ اللہ بچائے صابری صاحب، آج تک کبھی میں نے ایسا کلام ممبر پہ نہیں پڑھا جو میری اپنی بات نہ ہو۔ مثال دیتا ہوں، اکثر پڑھتے ہیں ایک خواب سناواں، وہ کلام عام پڑھا جاتا ہے، میں نے وہ ممبر پہ کبھی نہیں پڑھا، اس لیے کہ جب مجھے خواب آیا ہی نہیں تو میں کیا سناؤں۔ بات وہ ہے جو بندے کی اپنی ہو، جو میری اپنی کیفیت ہوگی، جو میرے اپنے دل کی بات ہوگی، اس پہ کہنا نہیں پڑے گا کہ سارے سبحان اللہ کہو، بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ انشاءاللہ کلام حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں، اس کے بعد دوسرا اعلان مدینہ پاک کے حوالہ سے۔ وہ کلام ایک شاعر کا لکھا ہوا جس پر آنسوؤں کی خیرات ملتی ہے، جدوں بھی جاویں ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکی، وہ کلام پیش کروں گا، اور آخر میں میرا دل ہے کہ آج آپ کو ایک کلام کی تضمین سنا کے جاؤں، ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے۔ وہ کلام تو آپ نے اکثر سنا ہے نا، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، اس کی فرمائش آپ ہر دفعہ کرتے ہیں کہ لازمی سنا کے جائیں۔ آج میں آپ کو وہ کلام نہیں سناؤں گا، وہ آپ نے بہت سن لیا۔ آج ایک ایسا کلام سناؤں گا جو یوٹیوب پہ بھی نہیں آیا۔ اس کلام کا ٹائٹل یہ ہے، میرا پیر حسین میرا پیر ہے، حسین میرا پیر ہے۔ یہ کلام انشاءاللہ آخر میں شامل کروں گا، اور شان صدیق اکبر نہ پڑھوں تو پھر میری حاضری پوری نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ماں کی گود سے سننی ہوں، کبھی سٹیج چھوڑ دیا ہے، اپنا عقیدہ نہیں بیچا۔ انشاءاللہ شان صدیق اکبر پہ اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ ملک نواز صاحب، آپ کی محبتوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بابا جی غلام رسول صاحب، اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے، پاویں ادھر بہو تے پاویں ادھر بہو، ہے گئے غلام رسول ہی ماشاءاللہ۔ ہر دفعہ کبھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں بیٹھے آپ پڑھنے والے سے پہلے اس کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ عشق نسلوں تک سفر کرے۔ شہزاد بشیر ہمارا فخر ہے، لودھرا سے بڑے خوبصورت انداز میں نقابت فرما رہے تھے۔ اللہ پاک لازوال عزتیں سدا ان کا مقدر رکھے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی معروف ثنا خان مصطفیٰ خوبصورت انداز سے پڑھنے والے میرے ایوان کے پہلے نعت خواں یقیناً جناب بھائی محمد عرفان قادری صاحب، آپ بھی آقا کے حکم سے حاضری کے لیے اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، اور محترم مقام عزت مآب جناب قاری شعیب الحسن سعیدی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، و دیگر جتنے بھی رفقا اسٹیج پر ہیں، سب کی محبتوں کا دامن پکڑتے ہوئے اللہ بچائے صابری صاحب سے ڈھیر ساری دعائیں لیتے ہوئے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں۔ اتنی گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ آپ ہاتھ اٹھا کے وہ بتائے جو سب سے اونچا اللہ کے نام پہ بول سکتا ہے۔ پورا ہاتھ اٹھانا ایمانداری سے، جس نے ہاتھ دیا ہے اس کے نام پہ اگر ہاتھ نیچے رہ جائے تو پھر اس ہاتھ کا کیا کرنا؟ پورا ہاتھ اٹھا کے جتنا اونچا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں
اس کی زبان پہ حرام کا لقمہ نہ آئے جو اونچی آواز سے سبحان اللہ سنائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہاتھ نیچے کریں. کیمرے والا بھائی کیمرہ گھمائے گا. چادروں سے ہاتھ نکال کر اٹھا کر لہرا کر آپ نے اس کلام میں شامل ہو جانا ہے. پہلی بات سنیں گے. کہنا کیا ہے؟ بس اللہ 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 ہے. بس بس اللہ 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 ہے. 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 بس اللہ اللہ اللہ. اگر اتنا پیار دیا ہے, اتنی داد دی ہے اور میری طبیعت بنا دی ہے تو اب آپ نے کہیں جانا نہیں, ورنہ میں یہ کلام چھوڑ کر کہوں گا سنے کون قصہ درد دل, میرا غم گسار چلا گیا. جانا نہیں. میں نے کہا بس بس اللہ 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 ہے. بس اللہ 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 ہے. بس اللہ چوری چوک کے دعا کرنا. اگلی لائن تے جڑا سب دجا ہاتھ اٹھا کے رب دا نام بلند کرے, دعا کرنا انہوں موت بعد چاہے, حسین دے نانا دا دیدار پہلے نصیب ہو جائے. کہنا کیا ہے؟ توجہ. بس اللہ 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 ہے. نہیں کچھ بھی باجوں اللہ دے. نہیں کچھ بھی باجوں اللہ دے. نہیں کچھ بھی باجوں اللہ دے. اللہ دے. نہیں کچھ بھی باجوں اللہ دے. اللہ بچائے صابری صاحب, میں نئی سے نئی بات کرنے کا عادی ہوں اور کبھی وہاں پر اشعار نہیں دیے جہاں قدر نہ ہو اور زمین پہ گرنے کا اندیشہ ہو. میں لفظ وہاں دیا کرتا ہوں جہاں دل میں جگہ دینے والے ہوں. میں اگلی لائن پڑھتا ہوں. اگر سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے آپ نے سبحان اللہ کہا تو اس کے لاسانی و لافانی جملے آپ کو دے دوں گا, ورنہ یہیں پہ چھوڑ کر پہلا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اب آپ کی سبحان اللہ اٹھو ہوئے ہاتھ بتائیں گے کہ آپ کہاں تک سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا بس اللہ 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 ہے. نہیں کچھ بھی باجوں اللہ دے. بس اللہ کلم کلہ ہے. بس اللہ 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 ہے. بس اللہ 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 ہے. جو بھی حسن نظارے نے, جو بھی حسن نظارے نے, او سید نور نظارے نے, جو بھی حسن نظارے نے, او سید نور نظارے نے, جو سورج وچ لشکارے نے, بس سب اس دا نور تجلا ہے. بس اللہ 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 ہے. اللہ اللہ ہے. بس اللہ ہر تھاں تے اس دا ڈیرا ہے. عرفان صاحب, ہر تھاں تے اس دا ڈیرا ہے. ہر شے تے اس دا گھیرا ہے. ہر تھاں تے اس دا ڈیرا ہے. ہر شے تے اس دا گھیرا ہے. کچھ تیرا ہے نہ میرا ہے, سب اس دا شان معلا ہے. اللہ 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 ہے. بس اللہ اللہ. آخری شیر اس حاضری دا آخری شیر آیا. ویسے جڑے دوست سٹیج تے کہندے نے نا یہ آخری شیر ہے, انہاں نوں نال چاہیدا بھی کہنا چاہیدا بھی اج دی حاضری دا قبولیت بھی تو گھڑی ہوندی ہے نا. کئی دوستاں نوں میں ویکھیا او کہندے نے آخری شیر ہے, اگلے دن پوسٹ لگی ہوندی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. میں نہیں ادا اے آکھنا چاہیے آخری شیر اج دی حاضری دا. او تیاں پتر جندا نہیں, سلام ہے انہوں جڑا اس عقیدے تے سبحان اللہ کہہ گیا ہے. میں نے کہا او تیاں پتر جندا نہیں, محتاج او روٹی اندا نہیں. او تیاں پتر جندا نہیں, محتاج او روٹی اندا نہیں, جو اس نو ہر تھاں مندا نہیں. سیدی صاحب
او بندہ ہندا چلا ہے بس اللہ 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 ہے بس اللہ 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 ہے نہیں کچھ بھی باجو اللہ دے نہیں کچھ بھی باجو اللہ دے ہاتھ اٹھا کے بس اللہ کلم کھلائے بس اللہ اللہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے التماس گزار اپنے ایوان میں پہلے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت آواز و انداز کے مالک محترم مقام عزت مآب آقا کے حکم سے ہوتی ہے حاضری شروع کرتے ہیں ہمارے مہمان جناب محمد عرفان قادری استقبال فرمائیں نعرہ تکبیر او دی خاطر سیل ہے اے سردی ہے جدے باج نہ کسے دی سردی ہے سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محمد عرفان قادری صاحب آپ سب کی سماعتوں کے حوالے